شیخ الاسلام نے جو پہلی آیت کریمہ ذکر کی ہے، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب، اکرم الخلائق اور سید ولد آدم، پوری کائنات میں سب سے افضل، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مت پکاریے اللہ کے سوا کسی کو، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ تو آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان ٹال سکتے ہیں، مت پکاریے۔ یعنی مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر مراد پوری امت ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا ناجائز ہے۔ لا تدعو یہ نہیں کا صیغہ ہے، اور نہیں کے صیغے میں وجوب کا معنی ہوتا ہے، یعنی حتماً و قطعاً اللہ کے سوا کسی کو مت پکاری۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا، کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اول خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ بھی اور خلیل اللہ بھی، اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست، اور خلیل وہ دوست ہوتا ہے جس کی دوستی میں کوئی خلل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو ہی خلیل بنائے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ بات نوٹ کر لو، جب قاعدے کی بات آئے گی، اصل کی بات آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کسی کی محبت سے مجبور نہیں۔ یعنی حبیب اللہ، حبیب کبریا، خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی جا رہی، اور آپ سے قبل ہم ہر نبی کو بتا چکے ہیں، ہر نبی کو فرداً کہ اگر تم نے شرک کر لیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، تمام اعمال۔ حالانکہ نبیوں کے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ نبیوں کے اعمال اپنی قوم کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، آئیڈیل، مثال۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے اتنے قیمتی اعمال، مگر شرک کی ملاوٹ سے یہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ جہاں بھی مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اصل اشارہ پوری امت کی طرف ہے کہ جب ہم اپنے نبی سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اگر تم شرک کرو گے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، معاف کر دیں گے۔ غیر اللہ کو پکارنے پر نبی ظالموں میں سے ہو جائے گا، تم چھوڑ دیے جاؤ گے، بچا لیے جاؤ گے، ہرگز نہیں۔ اس مسئلے کو نوٹ کر لو، یہ نہیں جو وجوب کے معنی میں کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا، پھر قطعاً معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو کوئی نہیں ٹالنے والا، اس کا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں، الا ہوا، سوائے اللہ تعالیٰ کا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی پہنچی ہوئی تکلیف کو ٹالنے پر قادر نہیں۔ یہ حسر کا انداز ہے کہ اسے کوئی نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے۔ حسر کے انداز میں تاکید ہوتی، کوئی نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ حالانکہ جن جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے ان میں سب سے جو صالح مخلوق ہے وہ انبیاء کی، اور انبیاء کے گروہ میں جو سردار ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی اپنی تکلیف کو خود نہیں ٹال سکتے، اللہ ہی ٹالے گا۔ پھر کون ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو پکارا جائے، جس کے سامنے مشکلات پیش کی جائیں، ان کا حل طلب کیا جائے اور ان کا ازالہ طلب کیا جائے؟